اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاسٹ حلقے میں ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپیرنس کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ عز و جل نے آپ کو کتنا حسن، کتنا جمال دیا تھا، ظاہری بھی، اور اسی طرح آپ میں ایک باطنی جمال بھی تھا۔ تو آپ کے جو ہے اخلاق و عادات کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، اور اسی سلسلے کو کنٹینیو کر کے پھر انشاءاللہ آج ہم شروع کے ایمان لانے والوں کا بھی ذکر کریں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا، حلم کا، بردباری کا، صبر کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ زنا کروں، مجھے اجازت دیجیے۔ لوگ بڑے بگڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دیکھو لوگوں، ناراض نہ ہو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ آپ نے اسے بیٹھنے کو کہا، وہ بیٹھ گیا۔ تو آپ نے کہا اچھا میری ایک بات سنو، اگر کوئی یہی حرکت تمہارے گھر کی کسی عورت کے ساتھ کرنا چاہے تو تمہیں اچھی لگے گی؟ اس نے کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا لوگوں کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے جس کا تم اظہار کر رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ یعنی اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کو جھٹک نہیں دیا، جاؤ یہاں سے، کیا کہہ رہے ہو، لوگوں پکڑو اس کی پٹائی کر دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے صبر و استقلال کے ساتھ اس کو کنونس کیا، اور جب وہ کنونس ہو گیا تو اس کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ بلکہ ایک دفعہ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، اور میں ابھی راستے میں جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، تو میں ان کا کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا اور مجھے دھیان ہی نہیں رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے، اور آپ نے مجھے میری گدی سے پکڑا اور آپ ہنس رہے تھے، اور آپ نے حضرت انس سے صرف ایک بات کہی، انس کام ہو گیا؟ تو حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں، اور اللہ کے رسول ہنس رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کی طبیعت میں حلم، بردباری، صبر، تحمل، یہ اللہ نے یکجا کر دیا تھا۔ اسی طرح بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو نہ مارا اپنی ذات کے لیے، اگر کبھی ہاتھ اٹھایا ہے میدان جنگ میں تو صرف اللہ کے لیے، کبھی انہوں نے کسی عورت پر اور کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اور حفصہ نے کھانا بنایا، اور مجھے پتا تھا کہ حفصہ بھی کھانا بنا رہی ہے اور میں بھی کھانا بنا رہی ہوں۔ اس زمانے میں کھانے کی اتنی وافر مقدار نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس کہ ہم روز روز کھانے بنائیں۔ تو بی بی عائشہ ایک اور حدیث میں کہتی ہیں کہ ہماری غذا یہ ہوتی تھی کہ پورے دن میں ہم 1 کھجور یا 2 کھجور کھاتے، یہ ہمارے دن کی ڈائٹ ہوتی تھی۔ اور ہمارے گھروں میں 9 کے 9 گھروں میں کبھی ایسے بھی ہوتا کہ 1 مہینہ، اور کبھی ایسے بھی ہوتا کہ 2 مہینے گزر جاتے اور چولہا نہ چلتا۔ اب چولہا جلانے کی کیفیت ہی پیش نہ آتی، گھر میں کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں جس کو پکایا جائے، تو بس کھجوروں پر تو گزارا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اور حفصہ ہم دونوں نے ایک ہی روز کھانا بنانا شروع کیا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ مجھے یہ تھا کہ میں حفصہ سے پہل کر جاؤں اور حضرت کے سامنے پہلے میری ڈش پیش ہو، لیکن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ حفصہ کی ڈش پہلے آ گئی۔ تو میں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ یہ ڈش تم لے کے جاؤ گی نا تو ایسے کٹورا جو ہے نا ایسے اڈل دینا، یہ اڈلو گی تو سالن زمین پہ گر جائے گا۔ بی بی عائشہ بھی تو بچی ہی تھی نا اس وقت، she was a teenager۔ تو اور 100 گھروں میں تو ہوتا ہے کبھی ایسے بھی، تو اس میں ایسی کوئی مذائقے کی مطلب ایسی کوئی برا ماننے والی بات تو ہے نہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ حادثہ پیش آیا تو اس کے اندر جب نوکرانی نے ایسے الٹانا تو وہ گر کے ٹوٹ گیا برتن۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جھکے اور آپ نے وہ برتن اٹھانا سمیٹنا شروع کیا، اور آپ کی زبان اقدس سے صرف ایک ہی بات نکلی کہ عائشہ تمہیں اس کا بدل حفصہ کو دینا ہوگا، بس that's it۔
کوئی ناراض نہیں، کوئی چیخ پکار نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیچر تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنے پیارے دل کا اور اتنی خوبصورت سیرت کا اور صورت کا آدمی بنایا تھا۔ خیر، اب ہم واپس آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو شروع کے انسیڈنٹس ہوئے وحی کے آنے کے بعد، کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی عورت تھیں، وہ پہلی شخصیت تھی، وہ پہلا شخص تھا، وہ پہلا بشر تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لے کے ایمان لے کر آئے۔ اور یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اداس ہوتے تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بنتی، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمفرٹ کرتی اپنی وزڈم سے، جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو ایک بیوی کا اور ایک میاں کا رول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اتنا ہم اخذ کر کے اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے گھروں کو بہتر بنانے کے لیے، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم آنے والے دروس میں کہ جب مکی زندگی کا آخر اور انشاءاللہ مدنی زندگی میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے معاملات پہ جب غور کریں گے تو انشاءاللہ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کتنے دور ہیں اس پریکٹیکل اسلام سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ ہم اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سنوار سکتے ہیں، اچھا انسان بنا سکتے ہیں، ایک اچھا معاشرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کا آپس میں محبت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک، صرف یہی نہیں کہ میاں پہ ساری ذمہ داری ہے کہ وہ محبت کرے بیوی سے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ میاں سے محبت کرے، کیونکہ جو تالی ہے وہ دو ہاتھ سے بچتی ہے۔ بیوی کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ گھر میں کھانا بنائے اور گھر کو صاف کرے اور بچوں کی پرورش کرے، بلکہ اس کے اور بھی حقوق ہیں جو میاں کے ذمے ہیں، اسی طرح میاں کے بھی حقوق ہیں جو بیوی کے ذمے ہیں۔ تو ایک باہمی تعلق ہے۔ انشاءاللہ اس تعلق پر ہم بعد میں مدنی زندگی میں اور ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والی شخصیت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت ہے۔ جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کا سوال ہے تو اس بارے میں علماء مثال کے طور پہ علامہ حلبی لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی کبھی بت پرستی نہ کی، اور آپ کے گھر میں جو غلام آیا زید، اس کو بھی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کرنے دی۔ یعنی حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ابھی حضرت نبی بھی نہیں بنے تھے اور ہم طواف کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ لوگ صفا مروہ کے پاس جب سعی کرتے ہیں تو صفا کے اوپر اور مروہ کے اوپر یہ اصاف اور نائلہ کے بت رکھے تھے، تو جب وہ یہاں جاتے تو اس کو چومتے اور جب وہ ادھر دوسری طرف جاتے تو دوسرے کو چومتے۔ تو اب میں نے بھی چاہا کہ میں ایسے کروں، تو جیسے ہی میں نے کرنا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے منع فرمایا کہ نہ ایسا نہ کرو، بتوں کو چومو چاٹو نہ۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس میں اتنا اٹریکشن مجھے محسوس ہوا کہ بچہ تھا میں کہتا آخر ہوتا کیا ہے، ایک ڈر تھا نا کہ چھوں گا تو کیا ہوگا۔ تو میں پھر کوشش کی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بس میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ میرا ہاتھ پکڑا تو پھر میں نے کبھی بتوں کا رخ نہ کیا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بھی کبھی ایسے نہ کرنے دیا۔ اچھا، حضرت زید بن حارثہ بی بی خدیجہ کے پاس آئے کچھ اس طرح کہ یہ کسی غلام خاندان کے بچے نہیں تھے، بلکہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کے میکے جا رہے تھے راستے میں، کہ خیمے کے باہر کھیل رہے تھے، ان کو کچھ اٹھائے گیروں نے اٹھا لیا اور اغوا کر کے لے گئے۔ اور عکاس کا جو میلہ لگتا تھا جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو نارتھ میں لگتا تھا شہر طائف کے، ایک میدان تھا بہت بڑا، اس میں بیچ دیا۔ وہاں بی بی خدیجہ کے بھتیجے حکیم ابن حزام نے ان کو خریدا اور مکے لا کے اپنی پھوپھی کو گفٹ کر دیا۔ اس زمانے میں اس کو کہتے تھے ہبا کر دیا، یعنی کہ گفٹ کر دیا۔ اور پھر بی بی خدیجہ نے غلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا کہ آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو یوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس طرح آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کو ایسے نہ کرنا دیا تو آپ کو کیا خیال ہے اپنی بیٹیوں کو کرنے دیا ہوگا؟ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ پہلی مخلوق ہیں جو شرک کے بعد مسلمان ہوئیں، یعنی کہ پہلے مشرکہ تھیں جب پہلے شوہروں کے ساتھ تھیں، پھر بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان ہوئے تو آپ کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔
حضرت کی صاحبزادیوں نے یعنی بیٹیوں نے کبھی شرک نہیں کیا. تو یہ علماء جو ہے اس بات کی دلیل جمع کرتے ہیں. ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت ختیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت لے کر آئے اس کی تصدیق کی. مشرکین کی طرف سے حضرت کو بھی صدمہ اور تکلیف پہنچتی تو حضرت گھر واپس آ کر جب اس کا حضرت ختیجہ سے ذکر فرماتے تو وہ آپ کو تسلی دیتی اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے صدمہ اور غم دور فرما دیتا. اسی طرح علماء نے اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دوسرے شخص ایمان لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو کہ آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کے جو والد ہیں ابو طالب ان کے معاشی حالات بہت اچھے نہیں تھے اور ان کے پاس اولاد بھی بہت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند رشتہ داروں کے ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت تک آپ پر سے اولاد کا کچھ بوجھ ہلکا کر دیں جب تک لوگوں پر یہ سخت وقت گزر رہا ہے، یعنی کہ ہر طرف قحط ہے اور ٹریڈز بھی اچھی نہیں ہو رہی ہیں. تو جب تک ایسے معاملات ہوں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو نا ہم اپنے گھروں میں بانٹ لیتے ہیں کہ وہ کھائیں گے پئیں گے سب کچھ ہمارے پاس کریں گے، بے شک سونے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں. تو ابو طالب نے جواب دیا کہ تم عقیل کو چھوڑ کر، اور ایک قول کے مطابق جو ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا طالب، کہتے ہیں طالب کو چھوڑ کر میرے پاس سے جس کو چاہے لے جاؤ. تو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا اور انہیں اپنے پاس رکھ لیا، اور حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اور انہیں اپنے پاس رکھ لیا. عقیل اور طالب کو انہوں نے ابو طالب کے پاس ہی چھوڑ دیا. اس کے بعد سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی حضرت علی رہا کرتے تھے. تو جب اسلام لائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ بالغ نہ تھے بلکہ آپ بچے ہی تھے. علماء کہتے ہیں آپ کی عمر کوئی 8 سال کی ہوگی یا 10 سال کی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ کے نہ تھے. علامہ زمخشری اپنی کتاب خصائص عشرہ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حضرت علی کا نام بھی رکھا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. ان سے بڑے بھائی جعفر تھے جو ان سے 10 سال بڑے تھے، اور جعفر سے بڑے بھائی عقیل تھے جو جعفر سے 10 سال بڑے تھے، اور سب سے بڑے بھائی طالب تھے جو عقیل سے 10 سال بڑے تھے. تو سارے بھائیوں میں 10 سال کا فرق تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا جو واقعہ ہے اس میں علماء لکھتے ہیں کہ ایک روز وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیوی ختیجہ ساتھ تھیں اور آپ لوگ چھپ کر نماز ادا کر رہے تھے. تو حضرت علی جب داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بات تو کچھ نئی معلوم ہوتی ہے. تو فوراً پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ وہ دین ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا اور جس کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں. میں تمہیں بھی اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. میں تمہیں اسی خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور لات و عزا بتوں کو کفر جاننے کے لیے کہتا ہوں. حضرت علی نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ یہ تو کوئی ایک نئی بات مجھے معلوم ہوتی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی. میں اپنے ابا سے پوچھ کر پھر آپ کو جواب دوں گا. حضرت ابھی چاہتے نہ تھے کہ یہ بات لیک آؤٹ ہو، آپ اس کو ابھی مخفی رکھنا چاہتے تھے اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی ایسا حکم نہیں ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو تمہاری مرضی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی تم اس بات کو چھپائے رکھو. حضرت علی نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یار اس بات پر تو میں خود بھی سوچ سکتا ہوں. اگر اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ میں چھپاؤں تو میں چھپاؤں گا، لیکن میں سوچوں گا ضرور اس بات پر. تو وہ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں اس پر سوچتا رہا اور میں نے ساری رات گزار دی. آخر اللہ نے میرے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ فرمایا اور صبح کو میں حضرت کے پاس حاضر ہوا اور میں مسلمان ہو گیا. اور علماء اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھتے ہیں
کہ حضرت ختیجہ کے ساتھ حضرت کی نماز کا یہ دوسرا یعنی منگل کا روز تھا، کیونکہ پہلی نماز جو حضرت نے اور بی بی ختیجہ نے ساتھ پڑھی وہ پیر کے دن پڑھی، تو پیر کے دن پہلی نماز پڑھی، منگل کے دن دوسری نماز پڑھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بدھ کے روز اسلام لائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ایام جاہلیت میں بھی کبھی کفر نہ کیا اور کبھی شرک نہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس زمانے میں بھی اپنے گھر کے لوگوں کو شرک سے باز رکھتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہاں پرورش پائی تو شرک سے محفوظ رہے اللہ کے حکم سے۔ تو چنانچہ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی اپنی قوم سے چھپ کر مکے کی گھاٹیوں میں تشریف لے جاتے اور وہاں نماز پڑھتے، اور جب شام ہو جاتی تو چھپ کر وہاں سے واپس آ جاتے۔ پھر ایک روز ابو طالب کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے دونوں کو اس مقام پر دیکھا، اس کو کہتے ہیں نخلا کیا ایک مقام تھا جہاں پر جا کر یہ نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ بھتیجے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم ایک الگ طریقے سے عبادت کرتے ہو، یہ کیا دین ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ مجھے اللہ نے اس دین کا پیغمبر بنا کر اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے، آپ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو بھی اس راہ حق کی طرف بلاؤں۔ ابو طالب نے یہ سن کر کہا کہ میں خود اپنے باپ دادا کا وہ دین نہیں چھوڑ سکتا جس پر وہ چلتے رہے ہیں۔ جو تم کہہ رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر میں خدا کی قسم اپنے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے بیٹے جعفر کو حکم دیا کہ اپنے چچا زاد بھائی کے برابر کھڑے ہو کر تم بھی نماز پڑھو۔ چنانچہ حضرت جعفر بھی حضرت کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے، کیونکہ حضرت علی دائیں جانب کھڑے تھے، اور تھوڑے عرصے کے بعد حضرت جعفر بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت علی کے ایک اور بھائی عقیل جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے۔ البتہ ان کے جو سب سے بڑے بھائی طالب تھے ان کے بارے میں کچھ زیادہ کچھ معلوم نہیں، لیکن علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان پر شاید جن کا اثر ہوا اور وہ اسی جنون کی کیفیت میں کہیں چلے گئے جس کے بعد ان کے بارے میں کوئی زیادہ حالات ہم کو معلوم نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عقیل مسلمان ہوئے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ اے ابو یزید، مجھے تم سے دو وجہوں سے محبت ہے، ایک اس لیے کہ تم میرے قریبی رشتہ دار یعنی میرے چچا کے بیٹے ہو، اور دوسرے اس لیے کہ ابو طالب بھی تمہیں بہت چاہتے تھے۔ اور یہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی ذہین اور بے حد حاضر جواب آدمی تھے، اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں، دور خلافت میں ہوا۔ اسی طرح ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو پیش آیا وہ ہے عفیف کندی کا واقعہ۔ عفیف کندی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک تاجر تھا اور ایک دفعہ حج کے معاملے میں مکہ گیا، تو حضرت عباس بن عبد المطلب جو ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست تھے، کیونکہ ہم لوگ آپس میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر یمن سے عطر لایا کرتے تھے اور میں ان سے عطر خریدا کرتا تھا۔ تو ایک روز میں عباس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مینا کے میدان میں، تو میں نے دیکھا کہ مینا کے خیمے میں سے ایک نوجوان نکلا، کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا لیکن وہ نکلا اپنے خیمے میں سے اور اس نے سورج کی طرف دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج مغرب کی طرف سے کچھ جھک گیا تو اس نے بہت اہتمام کے ساتھ وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک لڑکا نکلا جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا لیکن بلاغت کے قریب تھا، اس نے بھی وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑا ہو گیا، اور نوجوان آگے کھڑا ہے اور لڑکا اس کی دائیں طرف کھڑا ہے۔ اس کے بعد ایک عورت نکلی اور وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا، پھر اس نوجوان نے سجدہ کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی سجدہ کیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر بڑا حیران ہو رہا تھا۔ میں نے عباس سے پوچھا، عباس یہ کیا ہے، ما ھذا؟ تو عباس نے کہا کہ یہ جو آگے کھڑا ہے نا لڑکا،
یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور یہ دعویٰ دیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ نے اسے مبعوث فرمایا ہے۔ اور اس کی جو دائیں طرف کھڑا ہے نا، یہ بھی میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا نام ہے ابو طالب اور اس کا نام ہے علی، اور یہ جو عورت پیچھے کھڑی ہے نا، یہ محمد مصطفیٰ کی بیوی ہے اور اس کا نام ہے ختیجہ۔ عفیف کندی کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں مسلمان نہ ہوا، لیکن آنے والی زندگی میں جب میں مسلمان ہو گیا تو میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ کاش میں اس وقت اسلام لے آتا تو ان 3 میں چوتھا ہوتا، تو مجھے اللہ یہ اعزاز سے نوازتے کہ میں 1/4 امت ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ تو سوچ کی بات ہے نا۔ تو غالباً اس وقت ہو سکتا ہے کہ حضرت زید ابھی اسلام نہ لائے ہوں، اور یہی زید ہیں کہ جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ جب منہ بولا بیٹا بنایا تو آزاد کر دیا۔ حضرت زید کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکے آئے، تو انہوں نے دیکھا زید کو تو فوراً پہچان لیا، لیکن خود کوئی کارروائی نہ کی، بلکہ واپس جا کر زید کے باپ کو اطلاع دی، ان کے چچا کو اطلاع دی، اور باپ اور چچا مل کر مکے آئے۔ غرض جب زید کے گھر والے مکے آئے تاکہ زید کا فدیہ دے کر ان کو غلامی سے چھڑا لیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اختیار زید کو دے دیا کہ وہ چاہیں تو یہاں رہ سکتے ہیں، چاہیں تو آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ تو ان کے باپ اور چچا بہت خوش ہوئے کہ چلو اب تو معاملہ ہی حل ہو گیا، جب زید ہی کو اختیار دے دیا گیا ہے تو زید تو گھر ہی آئے گا۔ غرض حضرت زید کو بلایا گیا اور حضرت نے حضرت زید سے پوچھا کہ کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ حضرت زید نے کہا ہاں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ اور علامہ سہیلی بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید نے کہا کہ یہ میرے باپ حارثہ ابن شرجیل ہیں اور یہ میرے چچا کعب ابن شرجیل ہیں۔ تو خیر بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے تو تم مجھے اچھی طرح جانتے پہچانتے ہو اور میرے ساتھ رہ کر میرے طرز عمل کو بھی دیکھ چکے ہو، اس لیے اب یا تو تم مجھے چن لو یا ان دونوں کو چن لو، یہ اختیار میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس پر حضرت زید نے کہا میں اپنے لیے آپ کے سوا ہرگز کسی کو نہیں چنوں گا، میرے لیے تو آپ ہی باپ ہیں اور آپ ہی چچا ہیں۔ اس پر دونوں نے زید سے کہا کہ زید تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو آزادی کو چھوڑ کر غلامی میں رہنا پسند کر رہا ہے۔ زید نے کہا ہاں، ان کے مقابلے میں ہر کسی کو ٹھکرا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زید کی یہ بات سنی تو فوراً ان کو حجر اسود کے پاس لے گئے، اور حجر اسود کے پاس قریش بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ اس ایام میں پیش آیا جب کفار مکہ منہ بولا بیٹا بنایا کرتے تھے، اور ابھی اسلام نے بھی اس بات کی ممانعت نہیں فرمائی تھی کہ منہ بولے بیٹے کو وراثت میں حق نہیں ہوتا۔ تو یہ اس زمانے کا واقعہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس زمانے میں لوگ کلچر کے مطابق لوگوں کو اڈاپٹ کرتے تھے، بچوں کو اڈاپٹ کرتے تھے، ان کو اپنا نام دیتے تھے، ان کا لاسٹ نیم اپنے نام سے منسوب کرتے تھے۔ اسی لیے اسی طرح باپ کو بیٹے کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی لڑکے کو اڈاپٹ کرے اور اس کا نام عبداللہ ہو تو اس زمانے میں اس کو ابو عبداللہ بھی کہہ دیتے تھے، لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کی ممانعت فرمائی کہ جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان کو تو تم اپنا لاسٹ نیم دے سکتے ہو، لیکن جن کو تم اڈاپٹ کرو ان کو ان کے ماں باپ ان کے باپ کے اصلی ناموں پر رہنے دو، ان کو اپنے لاسٹ نیم نہ دو۔ تو اسی لیے اٹس امپورٹنٹ کہ ان واقعات کو ذہن میں رکھ کر جو شرعی حکم سے پہلے ہوئے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر
آج شرعی حکم کی مخالفت نہ کی جائے، اس لیے اٹس امپورٹنٹ کہ ان تمام چیزوں کو ان کانٹیکس سمجھا جائے۔ تو اس زمانے میں یہ بھی ایک طریقہ تھا کسی کو متبنہ یعنی اڈاپٹ کرنے کا، کہ لوگ حرم شریف میں جا کے علی الاعلان لوگوں سے فرماتے تھے کہ اس کو میں نے اڈاپٹ کیا، تو یہی ایک طریقہ تھا جس سے اڈاپشن ہو جاتی تھی۔ تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر زید کے باپ اور چچا کو بیٹے کے متعلق یہ اطمینان ہو گیا کہ اب وہ غلام نہیں ہے بلکہ وہ آزاد ہے، اور جس کے پاس ہے وہ ایک بہترین شخص ہے، اور بیٹا بھی اس کے پاس رہنا چاہتا ہے، اور اس نے اس کو متبنہ یعنی اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ اور پھر آپ نے قریش کو گواہ بنایا کہ دیکھو تم گواہ رہو، کیونکہ عام طور پر جاہلیت کے زمانے میں عہد و پیمان کا یہی طریقہ تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ نہیں، جب تم عہد و پیمان کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، ایک ڈاکیومنٹیشن کر لیا کرو، ایک دستاویز بنا لیا کرو، اور اس کو نوٹرائز کروایا کرو تاکہ وہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ بن جائے۔ دیکھیں اس زمانے میں اسلام نے کتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں جو ایک معاشرے کے لیے بڑی عجیب سی بات تھی، لیکن آج انسانیت انہی پیرامیٹرز پہ عمل کر رہی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے زید کو اپنا منہ بیلا بیٹا بنایا تو پھر اس کے بعد لوگ زید ابن حارثہ کو زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کہنے لگے، اور مفسرین کرام شاید یہی وجہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن کا حکم آیا اور جب یہ شرعی حکم آیا کہ منہ بولا بیٹا ہے، وہ سگا بیٹا نہیں، تو اس کو آپ لاسٹ نیم سے اپنے نہیں بلا سکتے، تو زید بن حارثہ جو زید بن محمد بن گئے تھے وہ دوبارہ زید بن حارثہ کہلانے لگے۔ لیکن کیونکہ ان سے اتنا بڑا ٹائٹل اللہ نے لے لیا، اس لیے اب آپ یہ دیکھیں اللہ نے ان کو کتنی عزت سے نوازا کہ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں اللہ کے نبی کے کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے، بنام ذکر نہیں ہے۔ نام آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف ایک صحابی کا نام آتا ہے اور وہ ہے زید۔ تو جہاں قرآن نے حکم دیا ادعوہم لآبائہم، وہاں پھر زید کو یہ عزت بھی دی قرآن نے کہ زید کا نام لیا کہ ادعوہم لآبائہم، یعنی کہ اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے بلاؤ۔ یا ایک عام معاشرے کو حکم تھا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے بلاؤ، نہ کہ اس کے نام سے بلاؤ جس نے ان کو اڈاپٹ کیا۔ تو پھر اللہ نے زید کو یہ عزت دی کہ قرآن میں ان کا نام استعمال کیا کہ فلما قضى زید منہا، تو جب زید اسے چھوڑ دیں، یعنی کہ وہ طلاق کا مسئلہ تھا جس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے، تو وہاں پہ زید کا نام استعمال کیا، تو وہاں پہ زید کا نام قرآن نے استعمال کیا۔ الحمدللہ ہم نے اس درس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے قبول کرنے کے واقعے کو اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو نقل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں وہ سب سے پہلے آدمی تھے جو اسلام لائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں وہ سب سے پہلے آدمی تھے جو اسلام لائے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں وہ پہلی عورت تھیں جو اسلام لائیں، اور تمام نوع بشر میں بھی وہ پہلی شخصیت تھی جو اسلام لے کر آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے مرد ہیں جو اسلام لے کر آئے ہیں ان کے واقعے کو نقل کریں گے، اور پھر ان کے ہاتھوں مسلمان ہونے والے دوسرے اصحاب کو نقل کریں گے، اور اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں اور صحابی کی شان کیا ہے، کیونکہ اس دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ صحابی آخر کہتے کس کو ہیں اور صحابی کی شان کیا ہوتی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا، اور اللہ کے قرآن نے بھی جگہ جگہ صحابہ کرام کے بارے میں ذکر فرمایا اور ان کے ایمان کو مثال قرار فرمایا۔ اور نہ صرف اس کتاب میں، جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب کا بھی ذکر ہوتا رہا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔